نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. لیسن نمبر 3 دیکھیے. اب یہاں ناؤنس اینڈ اباؤٹ دیم بول کے لکھ رہے ہیں ہیڈنگ ہے نا. تو اس میں جو ہے نارملی ناؤنس ان عربک آر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 kinds. ناؤن جو ہے نا اپنے انگلش میں کیا ہے؟ کامن ناؤن ایک ہے، ایک عام آدمی ہے، مسجد ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، کامن ناؤن ہے. پھر اس کے بعد میں کیا ہے؟ ایک پراپر ناؤن ہے، خاص آدمی کا نام. احمد ہے، جمیل ہے، ایک خاص نام رہتا نا، پراپر ناؤن ہو گیا. ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، جیسا آرمی ہے، پیپل ہے، لوگ. ایک کلیکٹیو ناؤن ہے ویسے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اب آپ کسی چیز کو سونگھ کے پہچان رہے ہیں، خوشبو ہے، بدبو ہے، کیا ہے، ایسے اس میں 4-5 قسمیں ہیں. وہ عربی زبان میں صرف ناؤن کی جو ہے صرف 2 قسمیں ہیں. صرف کیا ہے؟ 2 قسم. ایک جو ہے عام کامن ناؤن، ایک دوسرا پراپر ناؤن. 2 ہی ہے. عربی زبان میں اسم کتنے قسم کا ہے؟ صرف 2. ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. اور عام اس کے واسطے کیا بولتے ہیں؟ نکیرہ لفظ لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہاں نکیرہ بول کے نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے وہاں؟ ان نکیرہ. ہاں، نکیرہ بولتے کامن نون. نکیرہ کے معنی کامن نون یاد رکھ لو. اور اس کا دوسرا ہے معرفہ یعنی پراپر نون. دوسرا کیا ہے؟ معرفہ بول تو کامن نون، وہ پراپر نون ہے. یہ 2 ہی قسمیں ہیں بس، تیسرا قسم نہیں ہے عربی میں. سمجھے نا؟ اب دیکھیے یہاں نکیرہ آر نیمس گیون ان جنرل ٹو اے لیونگ اور نان لیونگ تھنگ، دیٹ از کامن ناؤنس رہتا ہے. ہاں، اور نون پہ کیا رہتا ہمیشہ؟ دیکھیے اینڈ وتھ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش رہتے. اسم کے اوپر کیا رہیں گے؟ نکیرہ پہ نکیرہ ہو یا ہو کیا رہتے ہمیشہ؟ 2 زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کہاں رہیں گے؟ یہ آخری پہ. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان میں پوری گرامر جو ہے ورڈ کے آخری حرف پہ اپلائی ہوتی ہے. ورڈ کے آخری حرف پہ اپلائی ہوتی ہے گرامر اس کی، عربی کی کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ عام طور پہ. اب یہاں جو ایگزامپل دے رہے ہیں کہ پڑھ در آپ کو، سمکن فش کو بولتے ہیں. سمکن مانے فش. معاون پانی. معاون کیا ہے؟ پانی. ملکن کنگڈم، سلطنت. نمبر 4 جبلن ماؤنٹین. کرسیون کرسی کو. قلمن پین. پرسن ہارس. عذابن پنشمنٹ. یہ سب کیا ہے؟ اب اس میں بھی دیکھیے سب کیا ہے؟ سب میں آخری میں 2 پیش ہے. دیکھیے اسم کی پہچان وہ یاد رکھنا ہمیشہ، بھولنا نہیں اس کو. اب دوسرا دیکھیے معرفہ اور پراپر ناؤنس گیون ٹو اے پرسن، پلیس اور این آبجیکٹ. ایگزامپلس نوحن، اس میں بھی 2 پیش ہیں. دیکھیے حامدن 2 پیش ہیں. دیکھیے اب یہاں تیسرے میں احمدو ہے، 2 پیش نہیں ہے. یہاں 2 پیش نہیں ہے، احمدو بھی بولتے. صالحو نام ہے، ایک ہی پیش ہے. 2 پیش رہیں گے. نہیں تو بعض دفعہ اکثر کیا رہتے؟ 2 پیش ہی رہتے. کبھی کبھار جو ہے
ایک پیش بھی آ جاتا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ پراپر ناؤن ہے. اب سم کیریکٹرسٹکس آف ناؤنس بتا رہے ہیں ہم. 1. یوزلی آل ناؤنس ہیو اے تنوین, 2 زبر 2 زیر 2 پیش آن اٹ ایز اسٹیٹڈ اباؤ. Number 2. There are certain conditions in which the tanween is dropped. یہ تنوین کو ڈراپ کر دیتے ہیں. وہ کیا کنڈیشن ہے آگے بتا رہے ہیں آپ کو. یہ دیکھیے آپ, یعنی کامن ناؤن جو ہے, کامن ناؤن کین بی چینج ٹو اے ڈیفینیٹ بائی ایڈنگ دی پریفکس الف لام. یہ ایک بہت عربی کی ایک خاص خصوصیت ہے, یہ اس کو اچھی طرح سمجھ آئیے, اور بہت ہی معمولی بات ہے, بہت ہی معمولی بات ہے. یہ ایک ورڈ ہے, مسلمن, مسلمان آدمی تو کیا بولیں گے, مسلمن. 2 پیش ہے نا. یہ کیا ہے, یہ مسلمان بول تو کئی مسلمان ہیں, تو خاص مسلمان, کوئی بھی یہ مسلمان آدمی کو بول سکتے. کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن کے اوپر ایک آرٹیکل ہے, الف لام جزم ایڈ کر رہا ہے. الف لام, الف لام, الف کے اوپر زبر ہے, لام کے اوپر کیا ہے, جزم ہے. الف لام اس کے پہلے ایڈ کر رہا ہے, تو یہ کیا بنتا معلوم ہے, ایسا لکھیں گے اس کو, المسلمون لکھنا چاہیے نا. ال لگا رہے ہیں ہم, اصل کیا ہے یہ مسلمون, مسلمون ال لگا دیے, ایسا لکھتے ملا کے لکھ دیتے المسلمون. جیسے ہی الف لام لگا دیے تو یہ 2 پیش جو ہے 1 پیش میں بدل جاتا. کسی بھی کامن ناؤن کو اوپر الف لام اگر لگا دیے, دیکھو بابو, یہ کل سے کلاس چل رہی ہے, کرسیاں جمانا بھولنا نہیں. ہاں ہاں, تو الف لام لگا دے. کسی بھی کامن ناؤن کو الف لگا دیے تو جو ہے آخری کا 2 پیش جو ہے کس میں بدل جاتا, پیش میں بدل جاتا. یہ فنڈامنٹل رول ہے عربی کا. یہ مسلمون تھا, الف لام لگا دیے, المسلمو ہو گیا ہے نا, یہ یاد رکھو. تو اور کیا چیز ہوتی ہے, جب الف لام لگا دیتے تو وہ کامن ناؤن پراپر ناؤن بن جاتا. وہ کامن ناؤن پراپر ناؤن بن جاتا. المسلمو بول کے اب آپ کی طرف اشارہ کرے تو آپ خاص ایک ہی ہو گیا, دوسرا کو نہیں آتا. المسلمو تو کیا وہ معرفہ بن جاتا. کامن ناؤن جو ہے کیا بن جاتا, معرفہ بن جاتا, پراپر ناؤن بن جاتا. الف لام شروع میں ایڈ کر دیا تو, اور آخری کے جو 2 پیش ہیں اس کو 1 پیش کر دینا پڑتا. ٹھیک ہے, صرف اتنا ہے. الف لام اگر شروع میں لگا دیے تو جو تنوین رہتا کس کا, اسم کا, وہ تنوین جو ہے کو گرا دے کے وہاں جو اگر 2 پیش ہے تو 1 پیش کر دیں گے, اگر 2 زبر ہے تو 1 زبر کر دیں گے, اگر 2 زیر ہے تو 1 زیر کر دیں گے. یہ جنرل یاد رکھنا. اب یہاں دیکھیے نیچے ایگزامپل بتا رہے ہیں. قرآن بولتے ہو, مسجد میں کئی قرآن رکھے ہوئے ہیں, ہر قرآن کو قرآن بولیں گے اپنے. اس کے پہلے کیا لگا دیا, الف لام لگا دیے. قرآن تھا, القرآن ہو گیا, دیکھیے ہے نا. تو کوئی خاص قرآن کو طرف اشارہ مطلب, تو اس کو ٹرانسلیشن کیا کریں گے, دی قرآن بولیں گے. ٹرانسلیشن میں پورے ٹرانسلیشن لیے تو آپ کیا کرتا ہوں, دی قرآن بول تو پرٹیکولر قرآن مطلب. جی الف لام
ذرا زور سے بولو بھائی، سامنے نہیں آ، بولو. الف لام جو ہے مطلب اس کو دا آئیں گا کا ٹرانسلیشن. ہاں دی، اس کا ٹرانسلیشن دی کریں گے. اگر ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اور مطلب کیا ہے، وہ پراپر ناؤن میں شمار ہوں گا. کوئی پرٹیکولر مسلم ہوگا، لینا پڑتا اس کو. اب یہ صراطن ایک لفظ ہے، صراطن. صراطن کے معنی راستہ ہے نا، الف لام لگا دیے تو الصراط. الصراط. اب دیکھیے یہاں الف لام نہیں ہے اور صاد کے اوپر تشدید آ گیا. صاد کے اوپر تشدید آ گیا، کیا مطلب ہے؟ وہ آگے بتا دیں گے ہم آپ کو، آگے آتا ہو. وہ حروف شمسی جہاں بھی رہتے ہیں نا، اس کو الف لام لگائے تو جو ہے تشدید آتا. آگے کریں گے انشاءاللہ. تو چوتھا ایگزامپل ہے یومن، الف لام لگا دیے، الیوم ہو گیا، دی ڈے بولیں گے اس کو. نوٹ دی پراپر ناؤنس لائک خالدن، حامدن are definite by nature and therefore alif lam cannot be added to them. نام کے اوپر کسی کے بھی، اب مصطفیٰ نام ہے، اس کو المصطفیٰ نہیں بولیں گے، مصطفیٰ ہی بولیں گے. جس کا نام ہے محمودن تو المحمودن، المحمود نہیں بولیں گے. پراپر نام کو جیسے کا ویسے رہیں گے، اس کے اوپر الف لام نہیں آتا. کسی کا خاص نام ہے نا بھائی، نام کو جو ہے الف لام نہیں آتا، کامن نام کو آتا خالی. جی آپ بہت آہستہ بات کرتے ہیں، ذرا زور سے بولو. نام ہمیشہ معرفہ میں استعمال کیا جائے. نون جو ہوتا ہے معرفہ ہی ہوتا ہے. معرفہ ہی ہوتا ہے. ہاں نہیں معرفہ نہیں، کیوں ہوتا وہ بھی ہوتا، نکرہ بھی ہوتا. اب درخت ہے، مسجد ہے، مسجد بول دیے تو خاص مسجد، عالمگیری مسجد بولو تو یہ مسجد ہوتی. پھر خالی مسجد بولو تو کوئی بھی مسجد، ہر مسجد کا نام مسجد ہی رہے گا، وہ کامن ناؤن ہے. المسجد بولے تو پھر الگ خاص مسجد ہوا چاہیے. اب ٹری ہے، درخت کوئی سا بھی، اب مینگو ٹری بولے تو خاص ہوا تھا، یا الف لام آیا تو بھی خاص ہوا تھا. ایک جنرل ذہن میں رکھیے بہت کچھ نہیں. الف لام لگا دینے سے نکرہ جو ہے معرفہ بن جاتا. یہ عربی کا اصول ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھ لینا. ناموں پہ الف لام نہیں، ناموں پہ نہیں لکھنا، نہیں آتا اس میں. نمبر 3، وین ایور ان اے سینٹینس دی ناؤن از ان دی آبجیکٹ سبجیکٹ دیٹ از ڈوئر آف دی ورب، اٹ ول بیئر 2 پیش اور 1 پیش. اب جو عربی زبان میں اپنے انگلش وغیرہ میں کیا بولتے آپ، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ بول کے رہتا نا. سبجیکٹ اب یہاں ایک ورڈ دیکھیے، یہاں ورڈ لکھ رہے ہیں. قال اکرمن. اور ایک عربی زبان میں بیوٹی کیا ہے معلوم ہے آپ کے؟ اردو میں، انگریزی میں، تیلگو میں پہلے سبجیکٹ آتا، اس کے بعد میں ورب آتا، اس کے بعد میں آبجیکٹ آتا. عربی زبان ایسی ہے پیاری، آپ جس کو چاہے پہلے لا لو. آپ کو صاحب سبجیکٹ لانا چاہ رہے ہیں لائیے، یا ورب پہلے لانا چاہیے لائیے، یا آبجیکٹ پہلے لانا چاہیے لا سکتے ہیں، مگر اہمیت کے لحاظ سے لاتے. جس کو اہمیت دینا ہے اس کو پہلے لاتے. اصول کیا ہے؟ کچھ بھی لا سکتے آپ. پہلے فعل بھی آ سکتا ہے، جیسا یہاں فعل پہلے ہے. عام طور پہ عربی زبان میں فعل پہلے آتا عام طور پہ، مگر بعض صورتوں میں سبجیکٹ بھی پہلے آتا. بعض صورتوں میں جو ہے آبجیکٹ پہلے آتا. مخصوص صورتوں میں آگے سب آئیں گا. اب یہاں کیا دیکھیے، قال اکرمن،
اکرم نے کہا. ورب کیا ہے؟ قالا. قالا کے اوپر ہو سیڈ، کس نے کہا. ہو کا لفظ ڈالیے آپ ورب کے اوپر. ورب کے معنی قالا کے معلوم ہو گیا آپ کو. قالا کے معنی کیا ہے؟ کہا. کس نے کہا، اس کا جواب کیا آئیں گا یہاں؟ اکرم. تو اکرم کیا ہے؟ اکرمن کیا ہے؟ سبجیکٹ ہو گیا. اس کا سبجیکٹ کیا ہو گیا؟ اکرمن ہو گیا، ہے نا. اس کو عربی میں بولتے فاعلن. فاعلن. فعلا کے معنی کرنا بھائی. فی عین لام. فعلا بول تو اس نے کیا کے معنی میں آتا ہے. آگے آئیں گا سن. فعلا. فاعلن بول تو کرنے والا، کام کا کرنے والا. کام کا کرنے والا یہاں کیا؟ قالا کہا. کس نے کہا؟ اکرمن. تو آپ کیا بولیں گے عام زبان میں انگلش وغیرہ میں؟ سبجیکٹ بولیں گے. عربی میں کیا بولیں گے؟ فاعلن. عربی میں کیا بولیں گے اس کو؟ سبجیکٹ کو فاعلن. اور اس کو جو اس میں فاعلن جو ہے یا تو آخری میں دو پیش رہیں گے یا ایک پیش رہیں گا. ہمیشہ اگر کوئی ناؤن کس فارم میں ہے؟ سبجیکٹو فارم میں ہے. اس کا پوزیشن کیا ہے؟ سبجیکٹو فارم میں. کام کا کرنے والا ہے وہ. اب ایک موٹی ایگزامپل. قرآن کی آیت کا ٹکڑا. ایک آیت کا ٹکڑا ہے. قتل داؤد جالوتا. تو کیا معنی ہوئے؟ داؤد نے قتل کیا جالوت کو. داؤد نے قتل کیا. اب یہاں دیکھیے، قتلہ ایک ورڈ ہے، داؤد ایک ورڈ ہے، جالوت ایک ورڈ ہے. قتلہ کیا ہے؟ فعل ہے. میں نے معنی کیا ہے اس کے؟ قتل کیا. قتل کیا. اس کے اوپر کون قتل کیا بولیں گے؟ ہو کلڈ، ہے نا. قتل کس نے کیا؟ جواب کیا رہا بولو؟ داؤد. تو کیا ہو گیا؟ وہ فاعل ہو گیا، سبجیکٹ ہو گیا. تو اس کے اوپر ضروری ہے دو پیش ایک پیش رہنا. تو یہاں پیش ہے. آخری میں کیا رہتا؟ پیش رہتا. ٹھیک ہے. یہ پہچان ہے اس کی. تو پہچان. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں رہتے بھائی. اس کو جب تک آپ پرفیکٹلی اپنے مٹھی میں مضبوط پکڑنے لیے ہمیشہ جھٹکے کھاتے رہتے. اس وقت یہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھ جاؤ، ہے نا. پہلے کوئی سی بھی آیت ہے، کوئی سا بھی سینٹنس ہے، تو ورب کو پکڑنا، اس کے اوپر کوشچن کرنا ہو ڈیڈ دیٹ. تو اس کا آنسر کیا آئیں گے آپ کو؟ اس کو کیا بولیں گے؟ فاعلن بولیں گے. فاعل بولیں گے. عربی میں کیا بولیں گے؟ فاعل. فاعلن بولتے، فاعل خالی بولے تو رک گئے تو فاعل بولیں گے. تو کون قتل کیا؟ تو جو ہے کام کرنے والا کون ہے یہاں؟ داؤد ہے. تو اس کے اوپر کیا رہنا؟ ہمیشہ پیش رہنا. دو پیش رہنا یا ایک پیش رہنا. یہ اچھی طرح یاد رکھنا. اب دوسری چیز، قتل کیا کس کو؟ ٹو ہوم. کس کو قتل کیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کس کو قتل کیا؟ جالوت کو. تو جالوت کیا ہو گیا؟ وہ جو ایکشن ورڈ قتل ہے اس کا ایکشن کس کے اوپر پڑا؟ جالوت پہ پڑا، جو قتل ہو گیا. اس کو کیا بولتے ہیں عام زبان میں؟ آپ کے انگلش وغیرہ میں آبجیکٹ بولتے ہیں، ہے نا. آبجیکٹ بولتے ہیں. یہاں عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مفعول. مفعول.
ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے. فاعل جو ہے کام کرنے والا ہے. کام کون کیا یہاں؟ داؤد نے کیا. کیا کیا؟ قتل کر دیا. کس کو قتل کر دیا؟ جالوت کو. تو جو آبجیکٹو فارم میں ہے، جس ایکشن ورڈ کا اثر جس شخص پہ پڑا، جس چیز پہ پڑا، اس کے اوپر ہمیشہ ایک زبر یا دو زبر رہیں گے. یہ فنڈامنٹل رول ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کبھی بھولنا نہیں اس کو. عربی گرامر ہے یہ. فاعل پہ پیش اور فاعل کے اوپر جو ہے دو پیش یا دو آخری حرف پہ دو پیش یا ایک پیش رہیں گا، اور مفعول کے اوپر جس پہ کام کا اثر ہوا اس کے اوپر کیا رہیں گا؟ دو زبر رہیں گے، نہ تو ایک زبر رہیں گے آبجیکٹ کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے اب آئے دیکھیے. قال اکرم said وانشق القمر. واقع معنی اور ہیں بھائی. ہاں، یہ لفظ جو ہے نون شین قاف مادہ ہے، اس کا نون شین قاف ہے. وانشق القمر یعنی اور دا مون اسپلٹ، چاند شق ہو گیا. چاند شق ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا. دیکھیے آپ، شق ہو گیا کیا ورب ہے یہ؟ کون شق ہو گیا؟ چاند. چاند جو ہے فاعل ہے یہاں، تو اس کو جو ہے پیش آ گیا. دیکھیے اب ایسی دوسرا دیکھیے، وہ جاءت سیارتن، کاروان کیم یعنی قافلہ آیا. سیارتن ہے نا، آخری میں کیا ہے؟ بولتے ہیں دو پیش. نہیں، آخری میں یہاں کیا ہے؟ سیارتن، دو پیش ہے. جا بیٹا ایک دو تین کرسیاں لا کے رکھو، پیچھے کرسیاں رکھو. ہاں ہے نا؟ ہاں رہنے دو تو کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے. تو عربی زبان میں سنیے، کسی بھی لفظ کے آخری میں اگر تا ہے، گولتا، کسی بھی لفظ کے آخری میں اگر گولتا ہے تو وہ مؤنث شمار ہوتا ہو. کیا ہوتا ہو؟ مؤنث شمار ہوتا ہے نا. تو اسی لیے جو ہے ورب یہاں جاء تھا، جو جاءت لا دی ہو، مؤنث کے واسطے آتے ہو. آگے پڑھیں گے اپن، یہ نہیں پڑھے اپن، سمجھے نا. کسی بھی لفظ کے آخری میں گولتا رہا تو کیا ہوتا؟ وہ مؤنث ہوتا. تو مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ لانا پڑتا، تو اس واسطے تا پہ جزم آ گیا. دیکھیے جاءت یعنی سیارہ آیا، ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے، when the noun in a sentence is the object, it will bear fatha or tanween fatha. Here the noun will be in the accusative case, that is the noun on which the action of the verb is caused or done. اب یہاں ایگزامپل دیکھیں نیچے، قتلا داؤد جالوت آ گیا ہے نا. قتل کیا، کس نے قتل کیا بھائی؟ داؤد نے کیا. داؤد نے کیا. ہاں، تو داؤد پہ کیا رہنا ہمیشہ؟ دو پیش یا ایک پیش ہے نا. یہاں ایک پیش ہے دیکھو. اور کس کو قتل کیا؟ جالوت کو. جالوت پہ زبر ہے دیکھیے آخری میں. تو یاد رکھنا ہمیشہ، جب فعل کا جب فاعل رہیں گا، فعل کا کرنے والا جو رہیں گا، فعل کا کرنے والا، اس کے آخر میں دو پیش رہیں گے یا ایک پیش رہیں گا. اور فعل کا اثر جس پہ پڑا ہے اس پہ ہمیشہ دو زبر یا ایک زبر رہیں گا. یہ ایگزامپل ہے. اگر دوسری ایگزامپل دیکھیے، جعل اللہ الکعبۃ. جعل اللہ نے بنایا کعبے کو. بنایا کون؟
اللہ اللہ کے اوپر پیش ہے نا، بالکل صحیح. اس کے بعد میں کیا بنایا؟ کعبے کو بنایا. تو کعبے پہ زبر ادا کیا کریں، ہے نا، مفعولی حالت میں ہو. اب یہاں نمبر 3 فبعث اللہ غرابا. بعث مانے بھیجنا، اٹھانا کے معنی بھی آتے، بھیجنے کے معنی میں بھی آتے. فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجا غرابن، بول تو کوے کو بھیجا. سمجھے؟ ایک آیت کا ٹکڑا یہ بھی. جب آدم کے 2 بیٹوں میں لڑائی ہو گئی، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد میں پریشان ہوا، بس کیسا چھپاؤں اس کو، اب میں کیسا اپنے آپ کو بچاؤں کہ میں قتل نہیں کیا اس کا. پریشان ہو کے پریشان ہو گیا ہوں. تو اللہ کوے کو بھیج کے اس کو سکھارا ہے، مار دینے والے بھائی کو سکھارا اللہ تعالیٰ کہ تو جو ہے کوا زمین کھودتا اس کے سامنے آ کے، تو اس کو خیال آتا کہ ارے زمین کھود کے اس کو اندر ڈال دینا، تو ایسا کر دیتا ہوں. چلیے نیکسٹ پیج. Usually non-Arabic names and names which have more than 3 letters do not bear tanween. سمجھے؟ یہ 3 لیٹر سے زیادہ اور اس میں جو ہے تنوین نہیں آتی بول کے لکھ رہے ہوں. عام طور پہ دوسرے، اب جیسا اب آپ کا نام ہے، کچھ غیر زبان کا لفظ ہے اور 3 حروف سے زیادہ ہے تو اس پر تنوین نہیں آتا بول رہا. For the nouns used as adjectives denoting colors do not also bear tanween. اور خاص بات یہ کیا ہے کہ کلرز کے جتنے بھی نام ہیں نا اس کے اوپر بھی تجدید نہیں آتی. اب یہاں دیکھیے نمبر 1 کیا ہے؟ اخضرو. گرین کو کیا بولتے؟ اخضرو. 2 پیش نہیں آتے اس کو، ایک ہی پیش آئیں گے ہمیشہ. اسودو کالا، 2 پیش نہیں، ایک ہی پیش ہے. اصفرو یلو، احمرو ریڈ، ابیضو وائٹ. اب ایگزامپلز ان سینٹنس بول کے بتا رہے ہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. It is he who made the fire for you from the green trees. فلسطین وغیرہ میں بعض جھاڑ جو ہے، ہرے جھاڑ خود بخود آگ لگ جاتی. اب تو بہت عام سن رہے ہیں ہمیں، جب ہوا چلتی، زبردست جنگل ہے، جنگل میں ہوا چلتی تو جھاڑ سے رگڑا کھا کے جو ہے آگ لگ جاتی. تو اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری کیا ہے؟ یہ حتیٰ یتبین لکم الغیظ الابیض. ہاں غیتو، ہاں ابیض. until you can distinguish the white thread. یہ بھی روزے کا وقت کب ختم ہونا وہ قرآن میں ان الفاظ میں سمجھا گیا. قرآن میں روزہ ہو گیا نا، ابھی فجر کا وقت ہے، اب یہ نہیں سمجھنا کہ فجر کی اذان تک وقت ہے، ویسا نہیں ہے. اس سے 20 منٹ پہلے ہی روزے کا وقت ختم ہو جاتا. روزے کا وقت 20 منٹ پہلے ختم ہو جاتا. اس کو پہچاننا کیسا؟ پہلے گھڑیاں نہیں تھے، کچھ نہیں تھے حضور کے زمانے میں، بہت کم ہے بھی تو کیا ہے. تو کیسا؟ قرآن کے یہ الفاظ ہے. کیا یہ؟ یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید تھا دھاگا بول کے. تو بعض اصحاب جو ہے پریشان ہو گئے، اپنے دھاگا رکھ لیے، دھاگا رکھ کے صبح دعانے دیکھ رہے ہو سب غلط ہے. وہ تو حضور سے کلیریفیکیشن دیے. جب جو ہے مشرق کی طرف یعنی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے لگ بھگ ایک سفید دھاری آتی آسمان کے اوپر، سفید دھاری آتی. وہ سفید دھاری جب نمودار ہو گئی
تو جب آپ کھانا کھانا چھوڑ دینا. اللہ فجر کی اذان تک نہیں کھانا ہے, غلط ہے وہ. اس اب تو اس کا اندازہ صحیح کیا ہے بولتے 20 منٹ پہلے تک. اس وقت داری لگ بھگ 20 منٹ پہلے دکھتی ہے آپ مشرق کی طرف. اب طلوع رہا مشرق سے نہ ہوئی تو دھاری جو ہے 20 منٹ پہلے جو ہے نمودار ہوتی ہے. تو وہ چیز سمجھا گیا ہے.